السلام علیکم. شروع کرتے ہیں اللہ کی ذات سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ہے. تو سب انسپیکٹر کی تیاری کس طرح کی جائے؟ دیکھیں کون سے وہ بچے ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے انٹرویو کے لیے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ میں الگ سیٹس ہیں. تو جن ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ظاہر سی والے بچوں نے پہلے PPSC کے پیپر دے رہے ہیں یا بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو میرٹ ہائی بننے والا ہے. اور کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک مناسب لیول پہ آ کے میرٹ رک جائے، ان کے 50 یا 60 پہ میرٹ آ کے رک جائے. لیکن اس کے لیے آپ چاہتے ہیں، ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں کوالیفائی کروں، اس کے نیکسٹ راؤنڈ میں جاؤں، انٹرویو تک جاؤں اور وہاں پہ کوالیفائی کر کے یہ سیٹ اویل کروں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 100 مارکس کا اس کا ریٹن ہوگا. اس کو جو بھی بچہ کوالیفائی کرے گا وہ جائے گا نیکسٹ راؤنڈ میں انٹرویو میں. تو ہم یہاں پہ ریٹن کی بات کریں گے کہ ریٹن کو کس طرح کوالیفائی کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا. تو اس کا جو نمبر کا جو ترتیب ہے اس کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ 20 نمبر کا جی کے آئے گا. جی کے میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، میتھ، اردو، جیوگرافی، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ تقریباً 2-3 مارکس کی ہر چیز وہ ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد ہے اس کا جو میجر پورشن ہے وہ کمپیوٹر اور انگلش پہ ہے. ٹھیک ہے، 40 نمبر کا اس میں کمپیوٹر کا پورشن ہوگا اور 40 نمبر کا انگریزی کا پورشن ہوگا. اور یہاں پہ جو فیصلہ کن مرحلہ ہوگا وہ انگریزی کا پورشن ہوگا. جس کی تیاری انگریزی میں سب سے اچھی ہوگی، انگلش میں سب سے بہتر ہوگی، وہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے. کیونکہ کمپیوٹر پھر بھی پاس میں سے آ جاتا ہے اور کمپیوٹر کے بھی کافی سوال نیو آتے ہیں. یعنی کہ جس نے کمپیوٹر اور انگلش کی بہت اچھی تیاری کر لی تو اس کا انٹرویو میں جانا انشاءاللہ کنفرم ہے. لیکن آپ کو میں یہاں ایک بات اور بتا دوں جو اکثر بچے سکپ کر جاتے ہیں کہ اگر آپ کا ریٹن میں جو 100 مارکس ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں میکسیمم مارکس جو اگر گین کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایٹ دی اینڈ میں جب آپ کے دیکھیں مارکس جو ہوتے ہیں اس کا آپ کی نمبرنگ ہوتی ہے. آپ کے 40 نمبر کی ایجوکیشن ہوتی ہے جو آپ نے آج تک لیا ہوتا ہے، ان میں سے یعنی کہ ایجوکیشن میں سے جن نے آپ کے مارکس میں 28، 30، 33، اور اگر کسی نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں اپنے مطلب کلاسز میں، میٹرک میں، FA میں، BA میں، تو اس کو جو ہے وہ 40 آؤٹ آف 40 مارکس بھی اس کے لگ جاتے ہیں. اور جس نے مطلب مارکس 100 میں سے آؤٹ آف 100 لے لیا، میں فور سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، تو اس کے 50 مارکس پورے کے پورے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جتنا زیادہ مارکس گین لیں گے وہاں پہ آپ کو یہ ہیلپ ہوگی آپ کی اینڈ سلیکشن میں، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہو. تو آپ کو سب سے بہتر ہے کہ آپ میکسیمم پاسبل مارکس حاصل کریں تاکہ آپ یہ جاب اویل بھی کر سکیں. کیونکہ انٹرویو میں اگر کسی کے کم بھی مارکس لگتے ہیں تو اگر یہاں پہ اس نے اپنا مطلب ریٹن میں تھوڑا سا مزید بہتر کر لیا تو یہ اس کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ہی اہم بات ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم لگیں. تو اب ہم اس کی تیاری کے بعد میں بات کریں گے کمپیوٹر کا پورشن یا انگلش کا پورشن کس طرح کیا جائے یا ہم کس طرح کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کنٹینٹ پہ آتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں: سنونیم، سنٹینس کریکشن، سنٹینس کمپلیشن. ٹھیک ہے، تو یہ اور اس کے بعد 1 ورڈ سبسٹیوشن اور ایڈیم، یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. تو 2 منتھس عموماً امید ہے کہ 2 منتھ کے بعد ہی یہ پیپر جو ہے وہ ہوگا منعقد. تو اس کے لیے ہم نے کس طرح تیاری کروانی ہے یا ہماری اکیڈمی آپ کو کس طرح تیاری کرواتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے 800 سنونیم آپ کو کروانے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، جو پاس پیپرز میں بھی یہ آئے ہوئے ہیں اور جو نیو ہیں. یعنی کہ ہم آپ کو تمام MCQs جو سنونیم ہے تقریباً میکسیمم 800 جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے. تو ہم آپ کو یہ 1 منتھ میں کروائیں گے. ٹھیک ہے، ہم پہلے منتھ میں صرف سنونیم کروائیں گے اور اس کے بعد سنٹینس کریکشن اور سنٹینس کمپلیشن میں آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، دوسرے منتھ میں آپ کو 1 ورڈ سبسٹیوشن اور ایڈیمز کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ کروا دیں گے. اچھا، فرسٹ منتھ میں ہم اگر بات کریں تو سنونیم کس طرح ہم سنونیم کی تیاری کروائیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سنونیم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک PPSC نے نیا کٹا یہ کھولا ہے کہ اب نن آف دیز جو آپشن ہے وہ بہت زیادہ یوز کر رہا ہے PPSC. تو ہم آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے. تو دیکھیں آپ کو کہیں پہ بھی جب کوئی آپ نوٹس ملتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ صرف اوپر ورڈ دیا گیا ہوتا ہے انگلش کا اور نیچے بھی صرف انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ کو خود میننگ نکالنے میں بھی بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور کافی وقت ہوتا ہے اور محنت طلب کام ہے اور اکثر بچے یہ نہیں کرتے اتنا زیادہ. تو وہ رٹا لگاتے ہیں. تو آپ کو رٹا نہیں لگوائیں گے ہم.
فرسٹ آف آل آپ کو دیکھیں ہم جو فرسٹ اوپر ورڈ ہوگا اس کی بھی اردو اس کے نیچے آپ کو لکھی ہوگی تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. اور اس کے بعد جو اس کے 4 میننگ ہوں گے, ٹھیک ہے, جو 4 جوابات ہوتے ہیں ان کے بھی آپ سب کی جو ہے اردو لکھی ہوگی تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, تاکہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو خود ہی جب اس کی اردو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان میں کون سا آنسر صحیح ہے. یہ ہے آپ کے پڑھنے کے لیے جب نوٹس ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے, تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے دوسرے آپ کو ڈیلی 30 MCQs دیے جائیں گے سنونیم کے, ٹھیک ہے, جو منتھ کے اینڈ میں تقریباً ان کی تعداد 800 بن جائے گی, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ یہی MCQs ہی پیپر میں آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سنونیم میں ایک ہم اور چیز کریں گے, جب ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے نا, تو جیسے یہ سنونیم ہے ڈوفل, تو اس کا ایک تو ہم ایک آپشن میں ہم آپ کو سیڈ آنسر دیں گے جس کو آپ کلک لگائیں گے, لیکن دوسرے آپشن میں اس کا ہم آپشن نن آف دیز بھی دے دیں گے یا تھوڑی سی چینجنگ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو آپشن یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ٹیسٹ سسٹم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا ٹیسٹ سسٹم کچھ کس طرح ہے. دیکھیں یہ ہم نے سنونیم ہے اور اس کا اگر ہم نے آنسر دیا ہے سیڈ, ٹھیک ہے, اس کا لگایا جو اس کا بنتا ہے غمزدہ, تو یہ اوکے آ جائے گا. اب نیکسٹ پھر دیکھتے ہیں, اسی کو ہم نے دیکھیں یہاں پہ سیڈ کا جو آپشن ہے ہم نے اسے ریموو کر دیا, بلکہ نن آف دیز ڈال دیا یہاں پہ اس جگہ پہ. تو نن آف دیز یہاں پہ جب آپ لگائیں گے تو ہی آپ کا وہ کریکٹ آپشن ہوگا. میں اسے دوبارہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں, وہ اٹیمپٹ ہوا تھا. تو دیکھیں اس کا ڈوفل ہے, جیسے آپ سیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو کمپیوٹر بتائے گا کہ آپ کا آنسر صحیح ہے, تو آپ اوکے کر کے نا نیکسٹ کویشچن پہ بڑھ جائیں گے. تو یہاں پہ وہی ہم نے مطلب اسی MCQs کو دوبارہ آپ سے کرواتے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے آنسر نن آف دیز رکھا ہے, یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے کیا واقعی جو ہم نے آپ کو نوٹس دیے تھے اس میں آپ نے محنت کی تھی, اسے پڑھا تھا, اور آپ کو ڈوفل کا مطلب معلوم ہے. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ اس کا سیٹ بنتا تھا جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو آپ نے یہاں پہ نن آف دیز لگانا ہے. تو اس طرح اس آپشن کی بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی, اور آپ ممکنہ طور پہ جو ایک نیو چیز ہے اس سے بھی آپ مطلب آپ کو فیملیئر ہو جاؤ گے آپ اس بات سے, ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح آپ کی یہ تیاری کروائیں گے. تو یہ سنونیم کی جو فرسٹ منتھ ہوگی, ٹھیک ہے, انٹونیم کی جب نیکسٹ منتھ کروائیں گے تو اس کی بات کریں گے. تو اس طرح آپ کو 800 MCQs ہیں, ٹھیک ہے, سنونیم انٹونیم کا سب کے اسی طرح نوٹس آپ کو ملیں گے, اور ڈیلی 30 MCQs, اور ڈیلی کا ٹیسٹ ہوگا. 30 MCQs کا جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ میں 15 MCQs ہوں گے آپ کو, انہی 30 کو ہم نے ہیر بدل کر کے آپ کو مطلب آپ کو دیا ہوگا. اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو دوسرا پورشن ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. یہاں پہ دوسرا پورشن ہے سینٹینس کریکشن اور سینٹینس جو مکمل کرنا جملوں کو, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے پیپرز کو, تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ٹھیک ہے سنونیم یا انٹونیم تھوڑے سے زیادہ وہ ڈالیں گے, لیکن ون ورڈ سبسٹیوشن بھی تھوڑے کم آئیں گے, اور زیادہ جو پارٹ آئے گا وہ اس دوسرے سیکشن میں سے مطلب وہ آ سکتا ہے پارٹ, ٹھیک ہے, جس میں سینٹینس کریکشن ہے, کیونکہ اس میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ نیو MCQs آ رہے ہیں, اور PPSE کے انگلش کے MCQs بہت کم ریپیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ تحصیلدار کے پیپر میں دیکھنے میں آیا کہ زیادہ تر MCQs سب نیو تھے. اچھا, لیکن اس میں وہ بیسک پوچھ رہا ہے, اتنا کوئی ڈیٹیل میں وہ نہیں جاتا, بلکہ عموماً وہ بیسک وہ آپ سے ناؤن پروناؤن ایڈجیکٹیو کے بارے میں پوچھ لیتا ہے. آپ کو کوئی ورڈ دے دیتا ہے سینٹینس میں, اور وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ یہ ورڈ کیا ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے, پریپوزیشن ہے, کنجنکشن ہے. تو ہم آپ کو یہاں پہ یہ جو ہے دوسرا سیکشن اس کا سینٹینس کریکشن اور جملے کو مکمل کرنا جو ہے, یہ ہم آپ کو 2 منتھ میں کروائیں گے. یعنی کہ جو سنونیم ہے وہ فرسٹ منتھ میں آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور جو یہ دوسرا سیکشن ہے یہ آپ کو 2 منتھ میں ہم نے کور کریں گے, کیونکہ اس میں ہم بہت سی چیزیں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وقت درکار ہے. تو یہ 2 منتھ ہی چلے گا دوسرا سیکشن, جبکہ ون ورڈ سبسٹیوشن اور ایڈیم یہ ہم آپ کو نیکسٹ منتھ میں کمپلیٹ کروا دیں گے. تو ہم اس کے بارے میں ناؤن اور اس کی ٹائپس اور اس کے رولس کے بارے میں پڑھیں گے. اسی طرح پر ناؤن اس کے ٹائپس اور اس کے رولس, ایڈجیکٹیو اس کے ٹائپس اور اس کے رولس, پریپوزیشن, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم سب پڑھیں گے, پارٹ اسپیچ پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں ایکٹیو اور پیسو وائز بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے, اس کے رولز آف ریگولیشن, نریشن بھی پڑھائی جائے گی. پنچویشن دیکھیں اکثر وہ 1 یا 2 مارکس کی پنچویشن بھی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پنچویشن بھی ہم پڑھائیں گے, یا وہ ہم آرٹیکلز بھی وہاں پہ دے دیتا ہے, اے این اینڈ دا دی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دے دیتا ہے, اور اس کا کریکٹ یوز پوچھ لیتا ہے, تو وہ بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. اور سینٹینس ایگریمنٹ جیسے واز اور وڈ کا دے دیتا ہے, میں ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا, وہ اس طرح کے کنسیپٹ جیسے تحصیلدار میں اس نے دیے ہیں, تو اس طرح کے کنسیپٹ جو ہے آپ کو اس میں پڑھائے جائیں گے.
تو ٹھیک ہے، جو فرسٹ منتھ ہے اس میں ہم سنونیم آپ کو کور کروائیں گے 800 اور موسٹ امپورٹنٹ، اور آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کروائے گی ٹیسٹ کے ذریعے، اور آپ کو اس سنونیم کے ویڈیوز لیکچر بھی ملیں گے، یعنی کہ آپ نے ورڈ کی ادائیگی کیسے کرنا ہے اس کو سننے سے بھی آپ کو سنونیم یاد ہو جائیں گے۔ صرف ہم آپ کو نوٹس نہیں دیں گے بلکہ ڈیلی جو 30 MCQs ہوں گے ان کو ہم ویڈیوز میں بھی مزید ایلیبوریٹ کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو وہ ویڈیو سننے سے، ان نوٹس کو پڑھنے سے۔ دیکھیں محنت تو کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے، آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اس قدر آپ پہ زیادہ ہوگا، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پورشن میں 40 مارکس کے جو ہے سوالات آئیں گے، 40 مارکس کے، تو اس میں ہم آپ کو ڈیلی MS ورڈ کے MCQs دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہم آپ کو ایک ترتیب سے لے کے جائیں گے، پہلے MS ورڈ کے، پھر ایکسل کے، پھر پاور پوائنٹ کے، ای میل کے، پھر سافٹ ویئر کے بارے میں جو MCQs ہوتے ہیں۔ ایک سیکشن آپ کو ڈیلی 30 MCQs جو یہاں سے ملیں گے، اور اس کا دوسرا سیکشن جو ہے وہ ہے شارٹ کٹ کیز، ٹھیک ہے، جو IT کی ایبریویشنز ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، جیسے کہ تحصیلدار میں پوچھا گیا تھا، ایک سوال آیا تھا کہ FTP پروٹوکول کیا ہوتا ہے، جن بچوں کو نہیں پتا تو یہ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، فائل ٹرانسپورٹ پروٹوکول۔ تو اس طرح بیسک فنڈامنٹل جو اس کے بارے میں MCQs ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے، اور پاس پیپر کے MCQs بھی جتنے ہیں کمپیوٹر کے وہ سب آپ کو کور کروائیں گے۔ تو امید ہے کہ اس میں آپ کے میکسیمم مارکس ہم آپ کے مطلب آپ گین کر سکیں، کیونکہ اس میں جو ویڈیوز لیکچر ہوں گے وہ آپ کو، جیسے کہ کس پین میں کون سی چیز موجود ہے، آپ کو میں یہاں بتاتا ہوں، جیسے کہ یہ جتنے بھی پین ہیں مطلب پاور پوائنٹ کے، تو آپ کو ان سب میں ہم ایک ایک کر کے تھوڑا بہت اس کا انٹروڈکشن ضرور کروائیں گے، کیونکہ اکثر عام سے 1-2 سوال وہ یہاں سے بھی دے دیتا ہے کہ اینیمیشن کہاں سے ہے، کس پین سے ہے، کون سی، مطلب یہ سب چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بھی لیکچر ڈیلی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں تو آپ کو ڈیلی اس سیکشن میں سے جو ہے MCQs ملیں گے، اور اس سیکشن کی جو ہے ویڈیو لیکچر ملیں گے، ان کی شارٹ کٹ کیز ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو آسانی یاد ہو، اور ٹیسٹ ان دونوں سیکشن کے ڈیلی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 20 مارکس کا GK جو لاسٹ پورشن ہے ہمارا۔ تو اس کی تیاری کس سے کرنا ہے؟ اس کی تیاری آپ نے امتیاز شاہد کی کتاب ہے وہی اس کے لیے بیسٹ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ امتیاز شاہد کو صرف رٹا لگاتے تھے، اور MCQs آپ کو رٹا ہوتا تھا، تو آپ ایزیلی میکسیمم مارکس جو ہے گین کر سکتے ہیں، لیکن اب اس بار تھوڑا یوں نہیں ہے۔ اس بار یہ ہے کہ MCQs تو وہاں سے وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ پوچھ لیتا ہے۔ ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہم اپنے نوٹس دیں گے ڈیلی، آپ کو 100 MCQs دیں گے GK کے، ٹھیک ہے، اس 20 نمبر کے کور کروانے کے لیے، جو کہ 2 منتھ میں آپ کو 6000 MCQs ہم یاد کروائیں گے GK کے۔ اور اس میں ہم ایک تو آپ کو ویڈیو لیکچر میں ایک MCQs کو آپ کو بتایا جائے گا مزید کہ اس MCQs کی ڈیٹیل کیا ہے، کیونکہ وہ ریلیٹڈ جب پوچھے گا تو آپ کو ڈیٹیل، جیسے کہ آپ کو نوٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نوٹس میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے گرافک کا یوز کیا، اور اس کے ساتھ جو بھی آپشن ہے اس کا ہم نیچے آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے کہ آرٹیکل 36 ہے، تو یہ آرٹیکل 36 کیا ہے، یہ پروٹیکشن آف منورٹیز کے بارے میں، تو ہم نے اس نے نیچے ڈیٹیلز ہم اس نے آپ کو دی ہوئی ہے تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو، اور اس کے بھی ویڈیوز لیکچر آپ کو ڈیلی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو PPSC کی تیاری کرنے کے لیے جو آپ کے نوٹس ہوں، خاص طور اس میں جو ہے آپ کے نوٹس بڑی ڈیٹیل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف وہی بات نہیں، اس سے ریلیٹڈ بات بھی ان نوٹس میں موجود ہونے چاہیے، تبھی آپ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ کتنے ممبر ہیں اس کے آرگنائزیشن کے، تو یہ ملیشیا ہے، تو اس کے نیچے آپ دیکھیں تو میں نے جتنی بھی اس کی ڈیٹیلز تھی جو کہ ریلیٹڈ پوچھی جا سکتی ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہے، تو اس طرح آپ کی ایک تیاری ہوگی۔ مزید آپ اگر ہمارا مطلب ڈیمو لینا چاہیں اس کو، تو آپ 3 دن کے لیے فری جو ہے اکیڈمی سے رابطہ کر کے 3 دن آپ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں، اور 3 دن کا میٹیریل فری آف کاسٹ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آپ 3 دن ویڈیو لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ٹیسٹ سسٹم بھی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اس کو بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والسلام۔